السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخری درس میں ہم نے محموز کے بارے میں پڑھا تھا، اور محموز وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو۔ Any one of the three letters of the root is حمزہ، اسے کہتے ہیں محموز۔ محموز کی میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اگر شروع میں حمزہ ہو تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، درمیان میں حمزہ ہو تو محموز العین کہتے ہیں، آخر میں ہو تو محموز اللام کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کر رہے تھے، اور وہ الفاظ یا وہ افعال، وہ وکیبلری کی جو محموز کی ہے قرآن پاک میں کس انداز میں استعمال ہوئی ہے، کس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ ہم سمجھ رہے تھے۔ یسألون والی چند آیات کا ترجمہ کیا تھا۔ آج مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، أخذ فعل ماضی ہے، أخذ، أخذوا، أخذت، أخذتم، أخذت، أخذنا۔ أخذ اس نے لیا، أخذوا ان سب نے لیا، أخذت آپ نے لیا، آپ نے کیچ کیا، آپ نے پکڑا، أخذتم آپ سب نے کیچ کیا، أخذت میں نے کیچ کیا، میں نے پکڑا، میں نے لیا، أخذنا ہم سب نے لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد۔ میثاق کہتے ہیں عہد کو، اور کم کا مطلب ہے آپ سب۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، رفع اس نے بلند کیا، رفعوا ان سب نے بلند کیا، رفعت، رفعتم، رفعتوا، رفعنا یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر۔ فوق کہتے ہیں اوپر کو، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یا بنی اسرائیل سے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے تم پر طور کو بلند کیا، کوہ طور کو تم پر بلند کیا۔ پھر اس کے بعد جو آگے ایک پورا قصہ ہے اس کا بیان ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بہت سارے مترجمین وَإِذْ کا ترجمہ جو ہے نا کرتے ہیں اور یاد کرو۔ واو کا مطلب ہے اور اذ کا مطلب ہے جب، لیکن مفسرین نے وَإِذْ کا ایک اور مطلب بیان کیا ہے کہ وَإِذْ یہ شارٹ فارم ہے وَذْكُرْ کی، وَاذْكُرْ، اذکر کا مطلب ہے یاد کیجئے، تو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو گیا وَذْكُرْ۔ آپ کو مترجمین کا ترجمہ اس انداز میں ملے گا کہ وہ کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم عبادت نہ کرو گے سوائے اللہ کی، اور یاد کرو کہ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ سوائے اللہ کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو یا اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، عہد وعدہ پرومس، کیا عہد لیا؟ لا تسفکون دماءکم کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم تم خون نہیں بہاؤ گے، تسفکون تضربون کے وزن پر، تسفکون تضربون، یسفکو وہ بہاتا ہے، یسفکون وہ سب بہاتے ہیں، تسفکو تم بہاتے ہو،
تسفکون تم سب بہاتے ہو، لا تسفکون دماءکم تم خون نہیں کرو، دماء یہ خون کو کہتے ہیں، اور کم کا مطلب ہے تم سب، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، پھر تم لوگوں نے پھر بھی بہایا، جس کا بیان آیت کے اگلے حصے میں۔ ان تینوں آیتوں میں اخذنا ہے، فرسٹ پرسن پلورل، اخذت میں نے لیا، اخذنا ہم سب نے لیا۔ اب آیا یہ اخذا کا تھرڈ پرسن، جہاں سے ٹیبل شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ضرور تحقیق اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، میثاق کا لفظ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ضرور تحقیق اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ ٹھیک ہے، ان چار آیتوں کا ترجمہ آپ میں سے چار لوگ دہرا دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر یہ یسألونک والی آیات ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی، اور آج آپ سنائیں گے اسے۔ جی جی میں بلال بھائی شروع کروں؟ جی کیجیے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، میثاقکم قاف پر زبر، میثاق، میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، فوقکم کا مطلب ہے تمہارے اوپر، صحیح طور کو، صحیح، الطور کو، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اگلی آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ میں کروں جی۔ جی ناصر بھائی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، بلال یہ وہ آیات ہیں جو کہ جن کا ترجمہ ہم کل کر چکے تھے، اس لیے میں اس کو اسپیڈ میں کرتا ہوں، یسألونک والی آیات کا، اور پھر آپ لوگ کریں گے۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے، آپ کوئی سوال کر رہے تھے بھائی؟ نہیں کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں۔ جی، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سأل اس کا فعل ماضی ہے، یسألو فعل مضارع ہے، یسألونک ماذا ينفقون وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا جو وہ خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین جو تم نے خرچ کیا بھلائی سے تو وہ والدین کے لیے، پس وہ والدین کے لیے، جو تم نے خرچ کیا بھلائی سے پس وہ والدین کے لیے یا تو وہ والدین کے لیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام میں قتال کے متعلق، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام شہر حرام یعنی اشہر حرم کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، حرمت والے مہینے کے بغیر، قتال فی اس میں قتال، اس میں کس میں قتال، اس مہینے میں قتال۔ جی ناصر بھائی کیا کہا؟ الشہر الحرام مطلب ہے حرمت کے مہینے، جی حرمت والے مہینے، اشہر حرم حرمت والے مہینے جو کہ چار ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ تین تو لگاتار ہے نا، اور رجب محرم، اور ایک جو ہے وہ رجب۔ رجب۔ یسألونک عن الخمر والمیسر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے شراب اور جوئے کے متعلق۔ خمر مطلب شراب جو انگور سے تیار کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں خمر، والمیسر اور جوا، قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الانفال وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق، انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، قل آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، مال غنیمت سارا کا سارا اللہ اس کے رسول کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے خمس جو ہے وہ اللہ رسول کے لیے ہے، ورنہ در حقیقت تو اللہ اور اس کا اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔
تو مال غنیمت سارا کا سارا اللہ کا. پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں جو اب جہاد میں شریک ہوئے تھے ان کو اتنا 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 دیا جائے, اتنا اتنا غریب و مسکینوں کو دیا جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے. قل, آپ فرما دیجئے الروح, روح کیا ہے, من امر ربی, میرے رب کے حکم سے ہے. من کا مطلب سے میرے رب کے حکم سے, میرے رب کے حکم سے. یسألونک عن الروح, وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی, آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. ان آیت کا ترجمہ آپ سنائیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے.